الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وفی قدمہ، اس حال میں، یعنی اس کو دیکھا، یہ حال واقع وفی قدمہ، اس حال میں کہ اس کے قدم میں، پیر میں، مثل الظفر، ظفر کے معنی ہوتے ہیں، ظفر کسے کہتے ہیں؟ ظفر ناخن. تو ظفر اس کو کئی طرح سے پڑھا جاتا ہے. ظفر فا کو ساکن بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی ظفرن، یعنی ضا پر ضمہ اور فا پر ساکن ظفرن. اسی طرح سے ضا پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ظفرن. اسی طرح سے دونوں پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظفرن. ٹھیک ہے، ظفرن. اور اسی طرح سے اس کو ضا پر ضمہ اور فا پر بھی ضمہ، ظفرن. تو ظفرن، ظفرن. اسی طرح سے ظفرن، ٹھیک ہے، اور ظفرن. ہر طرح سے اس کا پڑھنا جائز ہے. جمع اظفار اور جمع الجمع اظافیر آتی ہے اس کی. جمع اظفار، جمع الجمع اظافیر، جس کے معنی ہوتے ہیں ناخن کے. تو مثل الظفر لم یصبہ الماء، اس کے پیر میں ناخن کے برابر حصہ باقی تھا جس پر پانی نہیں پہنچا تھا. لم یصبہ یعنی قدم میں، پیر میں اس شخص کے، مثل الظفر ناخن کی مقدار کے مثل ایسا تھا، لم یصبہ الماء جس تک پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی وہ قدم نہیں بھیگا تھا، وہ حصہ ناخن کی مقدار کے برابر حصہ نہیں بھیگا ہوا تھا. فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد فرمایا: ارجع، واپس جاؤ، فاحسن وضوءک، اور اپنا وضو اچھی طرح سے کرو. احسن یحسن، احسان مانے کسی بھی کام کو اچھی طرح سے کرنا. فاحسن وضوءک، اپنا وضو یعنی اچھے ڈھنگ سے، اچھی طرح سے وضو کرو. اب دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن کے اندر روایت کیا ہے، والنسائی، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں پر کہتے ہیں. لیکن بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود نہیں ہے. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور ابو داؤد کے علاوہ دوسری، سنن ابی داؤد کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے، جیسا کہ یہ مسند احمد میں بھی ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. حافظ ابن، تو جیسا کہ حافظ مزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حافظ مزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تحفۃ الاشراف میں اس حدیث کی نسبت صرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی طرف کی ہے. لہذا اس لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو وہم ہو گیا ہے، تھوڑا سا ان سے وہم ہوا، انہوں نے حدیث کی نسبت میں یہاں پر نسائی کا ذکر کیا ہے، حالانکہ سنن نسائی میں روایت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ، اب آتے ہیں اس حدیث کا جو حکم ہے. یہ حدیث صحیح ہے، حدیث یہ صحیح ہے، اس میں کچھ علت ہے، لیکن حدیث یہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے. لیکن ایک دوسری روایت میں جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ ہے انس کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ان رجلا توضأ، کہ ایک شخص نے وضو کیا، فترک موضع ظفر علی قدمہ، تو ناخن کے برابر جگہ اس نے اپنی قدم پیر میں چھوڑ دیا، یعنی پانی نہیں پہنچا. فابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے دیکھا، فقال ارجع فاحسن وضوءک فرجع ثم صلى. اخرجہ مسلم. ابو داؤد، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو لہذا یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. اب بات کرتے ہیں ارجع فاحسن وضوءک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی سے جن کے قدم میں تھوڑا سا حصہ ناخن کے برابر باقی رہ گیا تھا، نہیں پانی پہنچا تھا، کہ واپس جاؤ اور پھر سے اچھی طرح وضو کرو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے
کہ وضو کے تمام اعضاء کو اچھی طرح سے دھونا اور تمام ہر عضو پر پورے طور پر پانی پہنچانا یہ واجب اور ضروری ہے. اور اگر کسی شخص نے اعضاء وضو میں سے کسی عضو میں بھی کہیں پر اگر تھوڑا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس کا وضو فاسد ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. وضو صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کے قدم میں دیکھا کہ ناخن کے برابر قدم سوکھا ہوا ہے، پانی نہیں پہنچا، تو آپ نے کہا کہ مکمل طرح پھر سے جاؤ اور پھر سے وضو کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک شخص کو جن کی ایڑی کیا ہے، نہیں بھیگی ہوئی تھی. وضو کیا اور وضو کے بعد ایڑیاں سوکھی رہ گئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، کہ ایڑی والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی بربادی ہے، یا جہنم میں سے ویل ہے. جہنم کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہوتے ہیں، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ویل کے جہنم میں سے ایک خاص حصہ ہے، ایک جہنم کا ایک ٹکڑا ہے یا گڈھا ہے جہنم کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے ویل. تو یہاں پر سخت وعید ہے، اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، اس کی ایڑی وغیرہ سوکھی رہ جائے یا کہیں پر بھی کوئی عضو سوکھا رہ جائے، تو اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے. مشائخ تو پھر کیا معلوم ہوا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. تو یہ تو ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں، مشائخ وضو کرتے ہیں اور وضو میں کہیں پر ایڑی سوکھی رہ جائے، قدم کہیں پر یا ہاتھ یا چہرہ پر کہیں پر پانی نہ پہنچے پورے طور پر، تو اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے. اور جن کا پورا پیر سوکھا رہتا ہے ان کا لیے کیا حکم ہوگا؟ یعنی ایک بندہ وضو کرتا ہے اور اس کا پیر سوکھا رہ جاتا ہے، یعنی پورے طور پر اہتمام نہیں کر سکا، کوتاہی کی وجہ سے کہیں پر پیر سوکھا رہ گیا، ایڑی سوکھی رہ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے. جو بندہ وضو کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اور جو سرے سے وضو نہیں کرتا، اس کا پورا پیر پورا تمام اعضاء سوکھے رہتے ہیں، پانی پہنچاتا ہی نہیں اپنے اعضاء پر، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ جو لوگ اپنے اعضائے وضو کو بھگوتے ہی نہیں ہیں کبھی، یا ہفتے میں بھگو لیے، یا سال میں ایک مرتبہ، یا جب دل کہا تب بھگویا، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے. یہ تو نمازیوں کے لیے حکم ہے. اسی طرح سے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی اور کوتاہی برتتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. تو پھر جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. خلاصہ کلام کی وضو میں تمام اعضاء پر پانی پہنچانا یہ واجب اور ضروری ہے. اگر کہیں پر تھوڑا سا بھی عضو سوکھا رہ جاتا ہے، ناخن کے برابر بھی یا اس سے کم بھی، تو وضو کامل نہیں ہوگا اور اس کا وضو صحیح نہیں، کامل نہیں بلکہ اس کا وضو صحیح نہیں، وہ فاسد ہوگا. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کسی عضو پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس سے کہ پانی پہنچنے سے مانع ہو، پانی کے لیے عضو تک پہنچنے سے مانع ہو، جیسے مثلا ہاتھ میں کوئی جیسے آٹا وغیرہ لگا ہو، سوکھ جائے اور آدمی ویسے وضو کر لے اور پانی جسم تک نہ پہنچے، عضو تک نہ پہنچے، یا پینٹ وغیرہ لگا ہوا ہاتھ میں، کوئی اس طرح کا پینٹ وغیرہ کیمیکل آتا ہے، اس طرح سے ہاتھ میں کہیں پر یا پیر میں لگا ہوا ہے اوپر سے، تو پانی پہنچے گا نیچے تک؟ نہیں پہنچے گا. اسی طرح عورتیں جو ناخن وغیرہ لگاتی ہیں، وہی پالش ہوتا نا، پالش پینٹ، تو ناخن میں جو لگاتی ہیں وہ بھی اگر عورت لگاتی ہے ناخن میں، تو اس سے پانی پہنچے گا ناخن تک؟ نہیں پہنچے گا. لہذا کیا معلوم ہے اس سے کہ ان سب چیزوں کا لگانا، ہاں لگا سکتی ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے. عورتیں جو لگاتی ہیں اس کو نہیں کہتے کہ وہ حرام ہے، لیکن چونکہ وضو جب عورت کرے گی تو پانی نہیں پہنچے گا، تو گویا کہ یہ ذریعہ بنتا ہے ایک واجب کے ترک کا یا ایک حرام چیز کے ارتکاب کا. لہذا اس کا لگانا پھر جائز نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟
یا تو پھر لگائے یا لگانے کے بعد وضو کے وقت چھڑا لے اس کو، چھڑانے کے بعد پھر وضو کرے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر چلو ٹھیک ہے جائز ہے. لیکن اگر لگا کر کے کوئی عورت وضو کرتی ہے تو پھر اس کا وضو صحیح ہی نہیں ہوگا، گویا کہ وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے، جس کے بارے میں سخت وعید ہے کہ اگر کہیں پر وضو باقی رہ گیا نہیں سوکھا تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو لہذا اس طرح کی چیزوں کا زائل کرنا، عضو سے یا ناخن سے ہٹانا اس کو واجب اور ضروری ہے، اور ان سب چیزوں کا استعمال یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اب اس کے بعد ایک تیسرا مسئلہ آگے آتا ہے، علماء کا وضو میں موالات کے سلسلے میں اختلاف ہے. موالات نام سنا آپ لوگوں نے؟ موالات کے معنی ہوتے ہیں تتابع کے، یعنی کسی کام کو پے در پہ کرنا، لگاتار کرنا، ایک کے بعد دوسرے کو اس کے بعد فوراً کرنا، اس کو کہتے ہیں موالات یا تتابع. اور موالات فی الوضو، وضو کے اندر موالات سے مراد یہ ہے کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد فوراً اس کے بعد دوسرا عضو دھویا جائے اس کے سوکھنے سے پہلے. یعنی ایک عضو انسان نے ہاتھوں کو دھویا، اب ہاتھوں کو دھونے کے بعد مثلا مسح کیا تو پیروں کو بھی اتنا جلدی دھوئے یا اس کو اس طرح سے دھوئے اس کے بعد کہ وہ سوکھنے نہ پائے. اب ایسا نہیں کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد کہیں چلا گیا اس کے بعد آیا پھر اس کے بعد صرف پیروں کو دھو لیا، تو کیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا یہ ایک عضو کو دھونے کے بعد فوراً اس دوسرے عضو کو دھونا یعنی تسلسل کے ساتھ، اس میں تسلسل، تتابع یا موالات، یہ واجب ہے یا نہیں؟ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مشائخ؟ ہلو، فون لگا کر کے آپ لوگ ادھر ادھر غائب، یعنی بس دوسری طرف مشغول رہتے ہیں. میں نے کیا بتایا ابھی؟ ہاں، موالات کے تعلق سے کیا بتایا؟ کسے کہتے ہیں موالات؟ ہاں، یعنی اعضاء کو دھونے میں تسلسل یعنی موالات، تسلسل یہ ضروری ہے، یا اگر کسی عضو کو دھونے کے بعد کچھ دیر کے بعد آدمی کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے پھر اس کے بعد پھر آ کر کے دوسرا عضو دھو لے تو اس کا وضو ہو جائے کہ نہیں، یا ضروری ہے کہ تمام اعضاء کو تسلسل کے ساتھ ایک ساتھ دھویا جائے؟ یہ موالات کا معنی ہوتا ہے وضو کے اندر، الموالات فی الوضو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو بات میں نے کہی کہ دوسرے عضو کو سوکھنے سے پہلے اس کے بعد والا عضو دھویا جائے، ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو آدمی دھوئے، یعنی کتنا دیر سوکھنے سے پہلے؟ یہاں پر جو سوکھنے کی بات کہی گئی ہے کہ تو ایک یعنی معتدل وقت کے اندر، یعنی عام طور سے آدمی ایک عضو کو دھوتا ہے تو پھر دوسرے عضو کو دھوتا ہے تو اس کا عضو نہیں سوکھتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گرمی کے مہینے میں اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہو تو ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کو دھوتے وقت مسح کرتا ہے، اس کے بعد جب تک پیروں کو دھوتا تب تک ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. یا ایک ہاتھ کو دھویا ادھر اور گرمی کی وجہ سے یہ ہوا چل رہی ہے تو ایک ہاتھ کو دھویا، جب تک دوسرا ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے تب تک کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سوکھ جاتا ہے. تو یہ یہاں پر مراد نہیں ہے. یعنی عام طور پر آدمی بیچ میں اتنا وقفہ نہ ہو کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کا وضو کرنے کے بعد دوسرے کام میں مشغول ہو جائے، یا اتنا وقفہ لمبا کر دے بیچ میں کہ وضو جو ہے سوکھ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے موالات یہ تسلسل منقطع نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی چہرہ دھونے کے بعد چہرے میں خلال کر رہا ہے، یا ہاتھ کو دھونے کے بعد ایک ہاتھ میں انگلیوں کے درمیان خلال کر رہا ہے، یا پیروں کی انگلیوں میں خلال کر رہا ہے، تب تک دوسرا عضو سوکھ گیا. تو چونکہ یہ گویا کہ وضو میں مشغول ہے، وضو کے کام ہی میں آدمی مشغول ہے، تو تسلسل یہاں پر گویا کہ منقطع نہیں ہوا. وضو کے علاوہ کسی کام میں آدمی مشغول ہو جائے، ٹھیک ہے، مثلا وضو کر رہا تھا، اچانک کوئی بات یا چلا گیا پانی، مطلب موٹر چل